اور قرآن سے محبت رکھیں، تعلق مضبوط رکھیں، قرآن والوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اور ویسے بھی ہمارا جو اجتماع ہے الحمدللہ یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے، احباب دور دراز سے، اطراف و اکنان سے، دیہات سے، شہروں کے بہت سارے محلوں سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، عید کا موقع آ رہا ہے، علماء کی، حفاظ کی خوب خدمت کریں، اور ان کی خدمت کرنا ثواب ہے، اور آپ کے پیسے سے یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی اشاعت کریں گے، آپ کے پیسے سے اپنی ضروریات پوری کر کے انہوں نے دین کی خدمت ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی حضور کی محبت میں داخل ہے کہ آپ حضور کے وارثوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مجھے جب پتہ چلتا ہے، علماء کرام بتاتے ہیں جی آپ کے پیچھے فلاں چودھری صاحب جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کا بیان سنا اور انہوں نے آ کر میری خدمت کی ہے، خدمت اس عالم دین کی ہے، لیکن آپ کے لیے دعائیں میں کرتا ہوں، خاص دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھتا ہوں، یا اللہ جو علماء سے محبت رکھتے ہیں، حفاظ قراء سے محبت رکھتے ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے مدرسے کو چندہ دے دیا یہ مولوی کی خدمت، وہ نہیں ہو بابا، یہ تو ہم نے تمہاری آن لائن لگائی ہے آخرت کے لیے، ہے کوئی بینک والا آپ کی آن لائن لگائے تو آپ تو اس کا احسان مانیں گے کہ آپ کی مہربانی ہے میری آن لائن ٹائم پہ لگا دی، تو یہ تو آپ کی آخرت کی آن لائن ہے جو ہم لگاتے ہیں، جی آپ کا پیسہ بچوں پہ خرچ کیا، ثواب ملا، آپ نے پیسہ مسجد کو دیا ہے تو بھائی اس کا ثواب آپ کو ملا۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہی مولوی کی خدمت ہے، او بابا اس کا مولوی سے کیا تعلق ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ طلباء پہ لگ گیا، مسجد کو آپ نے دی ہے تو مسجد پہ لگ گئے، مولوی کی خدمت تو وہ ہے جو ڈائریکٹ آپ مولوی کو دیں گے۔ تو اس لیے علماء کی خدمت کریں جہاں تک ہو سکے۔ تو فرمایا یہ پہلا طبقہ جو بڑی غفلت میں، اللہ نے اس کو پہلے اس کا ذکر کیا، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم تمہیں بطور میراث کے عطا فرمایا، اور فرمایا یہ قرآن کی دولت ہم نے چنے ہوئے لوگوں کو عطا فرمائی، امت میں سے جن لوگوں کا اللہ فرماتے ہیں میں نے انتخاب کیا ہے، میں نے انہیں قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی کی صلاحیت نہیں دیکھی، اپنا فضل ہے، جس پہ چاہا میں نے کر دیا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کوئی یتیم کا بیٹا ہے، کوئی غریب کا بیٹا ہے، کوئی نچلی قوم کا بیٹا ہے، لیکن ہم نے اس کو قرآن کی دولت عطا کر کے مصلی کا امام بنا دیا ہے۔ وہ افسر تو نہیں بنا لیکن افسر اسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سرمایہ دار بھی اسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن خود بھی اونچا ہے، اور جو قرآن کے دامن سے چمٹتا ہے قرآن اسے بھی اونچا کر دیتا ہے۔ یہ ایک بے جان کپڑا ہے، میں چہرہ بھی صاف کرتا ہوں، ناک بھی صاف کرتا ہوں، لیکن اگر اسی کو دھو کر صاف ستھرا کر کے قرآن کا غلاف بنا دیا جائے تو پھر اسی کپڑے کو سینے سے لگائیں گے، اسی کپڑے کو چومیں گے، کیوں جی یہ قرآن کے دامن سے چمٹ گیا ہے، قرآن کا غلاف بن گیا ہے۔ اگر بے جان کپڑا قرآن کے دامن سے چمٹ کر یہ مقام پا جاتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر تو قرآن کو پڑھ لے گا، یاد کر لے گا، قرآن سے محبت کرنے لگ جائے گا تو کتنی اونچی شان پا جائے گا۔ فرمایا یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، یہ خاص لوگ ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جب حشر بپا ہوگا اللہ حافظوں سے فرمائیں گے اے حافظ قرآن آ جاؤ آ جاؤ، اور اپنے خاندان کے اندر نظر دوڑاؤ، 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے پاس سوائے کلمے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نماز روزہ کچھ بھی نہیں، اللہ فرمائیں گے ان 10 آدمیوں میں سے جس کو بھی جنت کا یہ ٹکٹ ہم تمہیں دیتے ہیں، جس کو پکڑاؤ گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا حافظ قرآن کی شان کیا ہے، اور علماء کی جماعت کو جمع کر کے حق تعالی
ان سے خطاب فرمائیں گے اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں عذاب دوں، بلکہ میں نے تو علم دین کی دولت تمہیں اس لیے عطا فرمائی کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہاری غلطیاں معاف کر دوں۔ قد غفرت لکم، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ علماء کی جماعت دوڑے گی جنت کی طرف، دروازے بند، واپس آؤ، تمہارا صرف اتنا ہی کام نہیں کہ دنیا کے اندر ان کو ہدایت کی باتیں بتلاتے رہے، بلکہ اگلا کام یہ ہے یہاں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر ان کی سفارش کرو، اور میں تمہاری سفارش کو قبول کر کے ان کا بھی بیڑا پار کروں گا۔ ایک عالم دین 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ خاندان میں ایک عالم بنا لو، ایک حافظ بنا لو، انشاءاللہ پورا خاندان بخشا گیا۔ کیوں جی، کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ نے بیٹے دیے ہیں، اپنے ڈاکٹر انجینئر جو مرضی بنایا، کوئی ایک آدھے کو بخشش کا ذریعہ بھی بنا لو، نیت کر لو، دوتا پوتا یا کسی کا بھی بیٹا، یا اور کچھ نہیں، کم از کم کوئی مدرسے کا غریب طالب علم، اس کا پورا خرچہ اپنے ذمے لے لو، جناب یہ اس کا سارا خرچہ سارا سال میں دوں گا، 2-3 سال کے بعد جب وہ حافظ بن جائے گا، اس کے والد کو ثواب ملے گا، استاد کو ثواب ملے گا، اور جس نے اس کا خرچہ اٹھایا اس کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ کوئی اس کی رحمت میں کمی تھوڑی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ حافظ قرآن کی یہ شان ہے، علماء کی یہ شان ہے، اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا طبقہ بڑا ظالم ہے، تلاوت سے اس کے احکامات سے پیچھے ہٹ گئے، اور فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا طبقہ جو میانہ روی سے چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ احکامات پہ عمل بھی کرتا ہے، قرآن سے محبت بھی رکھتا ہے، اور ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ عام جتنا بھی امت کا طبقہ ہے زیادہ تر اسی میں شامل ہے، میں بھی اسی میں ہوں، زیادہ تر اسی میں لوگ شامل ہیں جی۔ فرمایا کہ یہ بین بین چلتے ہیں کہ آدھا تو عمل کرتے ہیں اور آدھا جو ہے کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ درمیانہ طبقہ ہے، منہم مقتصد، لیکن فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ کیا شان ہے ان کی؟ گناہ کرنے کے بعد اکڑتے نہیں ہیں شیطان کی طرح، میں نے کیا کیا جی، کیا ہوا جی، وہ اسے ساری دنیا کر رہی ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، سارے مولوی لگے ہوئے ہیں، سارے جناب نیک لوگ بھی لگے، میں نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ اکڑتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہاں مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی شیطان سے ہوئی، کر کے اکڑ گیا۔ اور لغزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، یہ نہ کہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، احترام سے بات کریں، لغزش ہوئی، پھسل گئے۔ فرق کیا ہے؟ شیطان غلطی کر کے اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام جھک گئے، خدا نے آدم کا مقام بلند کر دیا۔ اولاد آدم کے لیے بھی یہی حکم ہے، غلطی، خطا، گناہ یہ تمہاری فطرت میں داخل ہے۔ اگر تم اس کوشش میں لگ گئے نا، ایک بزرگ تھے اسی کوشش میں لگ گئے کہ اللہ کرے مجھ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، بعضوں کو ہیضہ بھی ہو جاتا ہے نا، ہاں اعتدال سے چلیں، ہیضے سے نہیں چلنا، کسی رہنما کی رہنمائی میں چلیں، پوچھ کر چلیں۔ خود ہی ہر آدمی اپنے وہ دین کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس جتنا مجھے آتا ہے یہی دین ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، جو 4 باتیں جانتا ہے وہ کہتا ہے بس یہی دین ہے۔ تو اس بزرگ کو بھی اسی طرح یہ بات ہو گئی کہ مجھ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، گناہ ہی نہ ہو، رو رہا ہے، کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اتنا روتے رو رو کے انتہا کر دیتے، جان ختم کرنے پہ چلے جاتے۔ ایک رات حضور کی زیارت ہو گئی، سبحان، اپنا یہی دکھ عرض کیا، اللہ کے محبوب مجھ سے فرمایا کہ تم نے یہ دروازے کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ مغفرت کے دروازے کا انتخاب رکھو، اللہ فرماتے ان رحمتی وسعت کل شیء، غفار، غفور الرحیم، سب اس کی شانیں ہیں، تو فرمایا کہ اس دروازے کا انتخاب کرو نا، معصومیت کے دروازے کا انتخاب کیوں کر لیا؟ یہ تو انبیاء کی شان ہے، کوئی غلطی نہ ہو، تو فرمایا تم مغفرت کے دروازے کا انتخاب کرو، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں اور وہ اپنی شان رحمت سے تم کو معاف کر دے۔ اور فرمایا اس کی مغفرت کا دروازہ اتنا بڑا ہے، ایک کنارہ دیکھا ہے، اگلا آج تک نظر ہی نہیں آیا۔
تو اس لیے میرے محترم سامعین، فرمایا یہ دوسرا طبقہ ہے، ان سے غلطیاں ہو جاتی مگر یہ معافیاں مانگتے ہیں، کہیں سے بیان سنا، احساس ہو گیا نہیں یار غلطی پہ چل رہے ہیں، رمضان گزر گیا، احترام پورا نہ ہو، معافیاں مانگ رہے ہیں، عبادت کر کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں، مولا ہم سے تیری عبادت کا حق ہی ادا نہ ہو۔ تو فرمایا یہ دوسرا طبقہ ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ معافیاں بھی مانگتے ہیں، عبادت کر کے بھی معافیاں مانگتے ہیں، ان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، پھر بھی معافیاں مانگتے ہیں۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، ہاں 11 مہینے گناہگار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے، گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ کہاں ہو؟ حل میں مستغفر ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والا؟ یعنی معاف کرنے والا خود اعلان کر رہا ہے آسمان دنیا کے اوپر آ کر، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے غفور رحیم ہے، کتنے بڑے ہیں، انسان جتنی مرتبہ معافی مانگے ہر مرتبہ معاف کرتے ہیں اور تانا نہیں دیتے۔ باپ اگر اس کا اکلوتا بیٹا ہے نا، وہ بھی بیٹا 4-5 مرتبہ غلطی کرے تو آخر کیا ہی دیتا ہے، کتنی مرتبہ تجھے معاف کروں، تو نے تو کام پکڑا ہوا ہے۔ مگر حق تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرماتے کتنی مرتبہ تجھے معاف کروں، فرمایا کروڑ مرتبہ گناہ کر کے اگر تو توبہ کرے گا، اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کے فرمایا مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ اور معراج والی رات اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا، میرے محبوب یہ آپ کی امت کے لیے اعزاز ہے، مرنے سے پہلے اگر 1 مرتبہ بھی اس نے توبہ کا لفظ منہ سے نکال دیا، محبوب وعدہ آپ سے ہے میں نے معاف کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے میں نے ان کو۔ 70 سال گناہ کیے، 1 مرتبہ کہا مولا معاف کر، میں معاف کر دیا میں نے اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، اور عبادات میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لیکن توبہ استغفار ایسی عبادت ہے، ایسی چیز ہے، اگر کوئی بندوں کو دکھلا کر بھی اللہ سے توبہ کرے اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ دل سے معافی نہیں مانگی، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، ٹکوسلے ہیں اس کے، آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے۔ تو اتنا بڑا پاپی ہے، تجھے پتہ نہیں معافی ملی ہے یا نہیں ملی ہے، تجھے پتہ نہیں تیری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہاں جی تو نے دل سے پتہ نہیں مانگی ہے یا نہیں مانگی، تجھے پتہ نہیں رونا بھی آیا تھا یا نہیں آیا۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ ہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا توبہ کا زبان کے اوپر یہ لفظ آنا اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا یہ توبہ کا لفظ آنا، مولا مجھے معاف کر دے، یہ اس بات کی علامت ہے معاف پہلے ہی تمہیں کر دیا ہے، یہ تو اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ فرمایا اگر معاف کرنا نہ ہوتا تو تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ دیتے۔ شیطان کو معاف نہیں کرنا، آج تک اس کو توفیق توبہ ہی نہیں ہے، اس کو نہیں جو معاف کرنا نہیں ہے توفیق توبہ۔ آدم علیہ السلام کو معاف کرنا تھا، اسی وقت سجدے میں گر گئے اور توبہ کا لفظ زبان سے نکالا، مولا نے وہی معاف کر دیا۔ فتاب علیہ، قرآن کہہ رہا ہے جی، فتلقى آدم من ربی، حق تعالیٰ نے توبہ کے آداب بھی سکھلائے، توبہ کا طریقہ بھی سکھلایا۔ تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اسی وقت وہی معاف کر دیا۔ تو فرمایا یہ توبہ کا لفظ زبان پہ آنا، تمہارے دل میں اس کا احساس ہونا، اور زبان سے معافی مانگنا، کوئی معافی مانگ رہا ہے تم ساتھ مل گئے اس کے اوپر آمین کہنا، یہ اس بات کی علامت ہے تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، ورنہ تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ دیتے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی رات گزرنے نہ پائے جس رات تم توبہ نہ کرو، اللہ سے معافی نہ مانگو۔ نمازوں میں، جمعہ کے اجتماع میں، جی دعا میں خوب دل لگا کے توبہ مارو، توبہ مانگو اللہ سے۔ کیوں؟ توبہ کرو گے تمہارا نام تائبین کی لسٹ میں آ جائے گا، توبہ کرنے والوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اور اللہ فرماتے یحب التوابین، میں تو توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں۔ ارے جس سے وہ پیار کریں ان کو جہنم میں تھوڑی ڈالیں گے، جنت میں ڈالیں گے۔ اور موت کا مراقبہ کریں اسپیشل رمضان میں۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ جو روزوں میں ساتھ تھے، تراویح میں ساتھ تھے، افطاریوں میں ساتھ تھے، عید کی خوشیوں میں ساتھ تھے، اور آج قبروں کے مہمان بن گئے ہیں۔ اور یہ سلسلہ تو چل چلاؤ کا ہے، پتہ نہیں کس نے کب چلے جانا ہے،
کس کا ٹائم پہلے آ جائے، تو موت کا بیٹھ کر مراقبہ کریں، اس سے گناہوں کی جو لذت لگی ہوئی چھوٹے گی۔ وہ یہ جو گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں، دیکھنا کیسے چھوٹتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھو، آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ توجہ ڈالو، طریقہ بھی بتاتا ہوں، اور سوچو کہ میں مر گیا ہوں، مجھے نہلایا گیا، کفنایا گیا، پٹے پہ لٹا دیا، لوگ لے کے آ گئے، میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، پھر مجھے قبرستان لے گئے اور قبر میں دفنا رہے ہیں، اور منکر نکیر آ گئے، اگر ناکام ہوا تو کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ بس یہ اتنا سا سوچ لے، انشاءاللہ العزیز آنکھ کھل جائے گی۔ اور اس پر کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، کیا اس نے زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایک